اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ تھرڈ لیکچر آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا ٹاپک ہے کہ پاکستان جو حاصل ہوا ہے، جو اسٹیٹ ہم نے حاصل کی ہے، یہ مسلمانان برصغیر کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی تخلیق ایک زبردست اور مسلسل جد و جہد کے بعد ممکن ہوئی۔ ایسا نہیں کہ 1947 کا سال سٹارٹ ہوا اور پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آنا شروع ہو گیا، نہیں، یہ تقریباً 100 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، محنت کا نتیجہ ہے، جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، اس کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً 1000 سال حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ یورپی اقوام نے ادھر کا رخ کیا۔ سب سے پہلے انگریز جو تھے وہ تجارت کی غرض سے آئے اور برصغیر کے عوام کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو انگریز پورے علاقے پر چھا گئے۔ انگریزوں نے یہاں پر اپنی جڑیں جو ہیں مضبوط کرنی اور آہستہ آہستہ حکمرانی تک بھی وہ پہنچ گئے۔ برصغیر کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی کئی کوششیں یک کے بعد دیگرے ناکام ہو گئیں، کیونکہ انگریز جو تھے یہاں پر اب اپنے حکمرانی کے پنجے جو تھے وہ گاڑ چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے باوجود مسلمان غلامی کی زنجیریں نہ توڑ سکے، انہیں جدید تعلیم کے حصول کی جانب راغب کیا۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے نئے سرے سے بیدار کیا، انہیں جدید تعلیم کے حصول کی جانب راغب کیا، نیز معاشی، معاشرتی اور دیگر شعبوں میں بھی مسلمانوں کو ہندو قوم کے مقابل متحد کیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت پاکستان کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں، کل کے لیکچر میں ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ علامہ محمد اقبال صاحب کا جو خطبہ الہ آباد تھا، آپ نے اس میں ڈیفائن کر دیا مسلم مملکت کے جو علاقے تھے۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو برصغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت قائم کی۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں سر آغا خان پہلے اس کے صدر تھے۔ 35 کے قریب یہ ارکان شملہ میں وائسرائے سے جا کر ملتے ہیں اور وہ مشروط طور پر مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنا لیں۔ تو کانگریس جو تھی 1885 میں بن چکی تھی، اس زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ چونکہ 1906 میں بن رہی تھی تو وہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ تھی۔ تو مسلمان دوہری غلامی سے نجات چاہتے تھے، ایک انگریزوں کی غلامی، دوسرا ہندوؤں کی غلامی۔ تو وہ جد و جہد انگریزوں کے خلاف بھی کرتے تھے اور ہندو قوم کی متوقع غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی کوشاں رہے۔ ہندو رہنما انگریزوں کو برصغیر سے نکال کر جمہوریت کے نام پر اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے۔ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، جمہور عوام کو کہتے ہیں، جمہوریت اکثریت کی حکومت، عوام کی حکومت، اور ہندو برصغیر میں اکثریت میں تھے۔ تو اس لیے انگریز حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار اکثریتی قوم کو منتقل ہو جانا تھا، تو یوں مسلمان ہندو کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے، جو آج تک قائم رہتی۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسے جری، ذہین اور بے مثال رہنما کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی اور بالآخر پاکستان کے نام سے ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانے میں کامیاب۔
اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلم قوم کو بھرپور جد و جہد کرنا پڑی اور بے مثال قربانیوں اور مشکل حالات کے بعد وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو۔ پاکستان کے لیے جد و جہد عوام اور ان کے رہنماؤں نے بڑیاں قربانیاں دیں۔ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے اور ہندوؤں کی متوقع اجارہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے متعدد شخصیات نے بے شمار اور عظیم خدمات سر انجام دیں۔ ان سرگرمیوں میں مسلم خواتین اور نوجوان طلباء و طالبات نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ علماء کرام اور مشائخ اعظام نے بھی ملت کی رہنمائی کی۔ مختلف صوبوں اور علاقوں کی کئی عظیم مسلم شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں قومی فلاح و بہبود کے لیے کردار نبھایا۔ وہ اپنے قول و فعل سے برصغیر کی امت مسلمہ کی آزادی اور خوشگوار مستقبل کے لیے کوشاں رہے۔ اس کی اگزامپل ہے کہ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا سے سردار اورنگ زیب خان، پیر مانکی شریف اور صاحبزادہ عبدالقیوم نمایاں تھے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگی زئی اور میر سہراب خان شہید کی خدمات قابل ذکر ہے۔ میر سہراب خان نے تو اپنی جان قومی آزادی کی راہ میں نچھاور کر دی تھی۔ سندھ سے پیر صبغت اللہ کا نام بڑا اہم ہے، جنہوں نے حروں کی قیادت کرتے ہوئے انگریز حکومت کے خلاف جد و جہد کی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سر عبداللہ ہارون اور آغا حسن آفندی جیسی عظیم شخصیات کا تعلق بھی سندھ سے تھا۔ یہ اکثر MCQs آتا رہتا ہے کہ سر عبداللہ ہارون کا تعلق کس صوبے سے تھا یا آغا حسن آفندی کا تعلق کس صوبے سے تھا، تو ان کا تعلق سندھ سے تھا۔ اس طرح پنجاب، بنگال اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں نے قوم کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی کوششوں اور خدمات کی بدولت آج پاکستان ایک آزاد اور خود مختار مسلم مملکت کے طور پر اپنا وجود رکھتا ہے اور پاکستانی قوم آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے۔ برصغیر کے مسلمان اکابرین نے گزشتہ 200 سالوں میں کارہائے نمایاں انجام دی اور بڑے بڑے مشکل حالات میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس جد و جہد کے دوران اس راہ میں اہم سنگ ہائے میل آئے، ذیل میں ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اگرچہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ہم رکاب تھی، ساتھی تھی، لیکن وہ انگریزوں کو یہ باور کرانے میں، یہ اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے کہ آزادی کی جد و جہد میں صرف مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ یوں حکومتی عطاب کا نشانہ صرف مسلمان بنے۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جاگیریں چھین لی گئیں۔ تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملاً بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر بری طرح کچل دیا گیا۔ مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی۔ چند انگریز مصنفین کی تحریروں کے اقتباسات دیکھیے۔ یہ انگریز مصنفین کے ہیں، نہ کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ لکھتا ہے کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے، اور اس کی کوٹیشن کا اگلا حصہ ہے کہ وہ لاشیں مسلمانوں کی تھیں، یہاں پہ نہیں لکھا گیا۔
باسورتھ اسمتھ کہتے ہیں کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید نے لکھا، اور یہ سر سید احمد خان کی کوٹیشن بہت زیادہ فیمس ہوئی کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈو۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، اس کو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔